فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدین احسانا۔ صدر محترم و حکم صاحبان اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس ماہانہ انجمن کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ تمام حضرات کے سامنے روبرو ہوا ہوں وہ ہے حقوق والدین۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سب سے زیادہ حق والدین کا قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو ایک رشتے کی ڈور میں پرے دیا ہے۔ کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں بنا دیا ہے، کسی کو بہن تو کسی کو بھائی، کسی کو بیٹا تو کسی کو بیٹی۔ لیکن ان سب رشتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ کس کا حق ادا کیا ہے، کس کو مقرر کیا ہے؟ والدین کے حقوق۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کے بعد اگر کسی شخصیت کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو ہمارے والدین ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ہر حکم کو بجا لاؤ، ان کی فرما برداری کرو۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے برعکس ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جس نے اپنی والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر وہ ان کی خدمت نہ کر سکا اور جس کے کارن وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنے والے کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ لیکن آج یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں، حالانکہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا اور چوتھی مرتبہ پھر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ تیرے حق کا سب سے زیادہ مستحق تیری ماں ہے اور چوتھی مرتبہ کہا کہ تیرا باپ۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر واقعتاً جو ماں کا حق بتلایا گیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، لیکن باپ کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ باپ ایک وہ شخصیت ہے جو اپنے بچے کو بہتر بنانے میں بھرپور کوشش کرتا ہے، جو اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بلند سے بلند بنانے میں اپنی تمام کمائی کو لگا دیتا ہے۔ لیکن آج ہم یہ نہیں سوچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو بتلا دوں کہ ماں ایک کیسی شخصیت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کالے کلوٹے انسان کو ہم اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں سمجھتے ہیں، وہی ماں اس کالے کلوٹے بچے کو جب اپنی طرف بلاتی ہے، جب اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو پتہ ہے کیا کہتی ہے کہ اے میرے لختے جگر ادھر آ، اے میرے لختے جگر ادھر آ، اے میرے دل کے ٹکڑے ادھر آ۔ لیکن وہی لختے جگر اتنا بدتمیز ہوتا ہے جوانی کی حالت میں، وہ اپنی بیوی کی محبت میں، وہ اپنے مال کی رغبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ والدین کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی شخصیت بہت بلند ہے، یہ تمام لوگوں پر سب سے زیادہ افضل ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی عبادت کے فوراً بعد ذکر کیا ہے۔ اگر کسی اور کا حق ہوتا اللہ رب العالمین والدین کو حق کو نہیں بتلاتا، بلکہ جس کا حق ہوتا اسی کو بتلاتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ آخرکار ہم کس گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کس دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے چمن کے گلوں سے کہ کون ہے جس نے اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے؟ کہ کون ہے جس نے اپنے والدین کی خدمت محبت کے ساتھ کی ہے؟ کہ کون ہے جس نے اپنے والدین کی خدمت ان احادیث کو پڑھتے ہوئے کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور اس کی بنا پر مجھے جنت میں داخل کر دیں گے؟ میرے بھائیوں، بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کی نسل جدید کا جو رویہ ہے وہ ناقابل بیاں ہے۔ اگر اس کو بیان کیا جائے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ اگر اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ کو سنتے ہوئے شرم آئے گی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اتنا بھینکر یہ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، وہ آج ماں باپ کی کیا قدر ہوتی ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اس تعلیم سے بالکل خالی اور عاری نظر آ رہے ہیں، اس تعلیم کے بالکل ہی قریب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ اولاد اس ماں باپ کو کہتی ہے کہ تو میرے گھر سے نکل جا جس کا وہ گھر ہے۔ آج یہ اولاد اس ماں باپ کو یہ کہتی ہے کہ تو مجھ سے الگ ہو جا، تم مجھ سے جدا ہو جا، جس کی اس ماں باپ نے بچپن میں ہر طرح کی مشقت اور پریشانی کو برداشت کیا، اسی ماں باپ سے ہم یہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی نسل جدید کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ان کے والدین ان سے بھلی بات کہتے ہیں لیکن وہ ان کو بری لگتی ہے، جس کے کارن وہ ان کو مارنا، ان کو جھڑکنا، ان سے برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کو شرم نہیں آتی ہے ایسا کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، شرم آنی چاہیے، کیونکہ والدین ایک بہت ہی قیمتی جوہر ہیں۔ والدین کی اگر ہم نے خدمت کی تو اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ اس نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات میں آپ کو بتلا دوں کہ والدین کی خدمت کرو۔ اگر والدین کے منہ سے ایک بھی برا الفاظ یا ایک بھی بد دعا نکل گئی تو زندگی بھر اس دنیا میں بھٹکتے رہو گے، زندگی بھر اس مال کے حوالے کر دیے جاؤ گے جس مال کی وجہ سے اپنے والدین سے تم برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین کی نافرمانی کرنا یہ ایک بہت ہی زہریلا سلسلہ ہے، اور اگر یہ ایک نسل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو نہ جانے کتنی نسلیں اس میں گرفتار ہو جایا کرتی ہے، اور جس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتی جاتی ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو قیامت پھر اور نزدیک ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کو سمجھیں، ان کو جانیں اور ان کو بھرپور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بعد جن کے حقوق ہم پر مقرر ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی اب میں والدین کے نام کرتا ہوں کہ ساری زندگی اب میں والدین کے نام کرتا ہوں، میں اب خود کو ان کا غلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔